وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 18ویں پارے کی پہلی سورۃ المؤمنون ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اس سورت کے شروع میں مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ اصل کامیابی مومنوں کے پاس ہے، اصل کامیاب مومن ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ اس سے ہمیں مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا، یہ اصول دیا کہ اصل کامیابی، اصل ترقی ایمان اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل اور عمل صالح ہے۔ غیر مسلموں کی طرح، مادیت پرستوں کی طرح روپے پیسے کا حصول یہ ہماری زندگی کی کل کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں زندگی کی ترجیحات بالکل الگ ہیں غیر مسلموں سے۔ غیر مسلموں کا اور مسلمان کا زندگی کے مقصد کا بڑا فرق ہے۔ مسلمان زندگی گزارتے ہوئے اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد سامنے رکھتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا، نیک اعمال کرنا۔ اور جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، آپ میں سے کسی کو یاد ہو، کل ہم نے زندگی کے مقصد کے حوالے سے سورہ انبیاء میں کون سی آیت پڑھی تھی اور اس میں ہم نے کیا زندگی کا مقصد پڑھا تھا؟ کل تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ دنیا اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی، زمین و آسمان اللہ نے کھیلتے ہوئے نہیں بنائے۔ کس لیے بنائے؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ حق اور باطل کی کشمکش میں کو کشمکش ہونی ہے، حق اور باطل کی، اس کشمکش میں ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا۔ جی ایک آیت میں ہے اللہ کہتے ہیں زندگی کھیل تماشے کی طرح، جی، اور ایک آیت میں ہے کہ زندگی جو ہم نے کھیل تماشے کی نہیں ہے، تو کیا یہ متضاد باتیں فیل ہوتی ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کھیلتے ہوئے نہیں ہیں، باطل نہیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بے سود چھوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو اس قسم کی آیات ہیں، اور دوسری آیات وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ جہاں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کہتے ہیں، وہاں آخرت کا تقابل کرتے ہوئے اس کو کھیل اور تماشا قرار دیتے ہیں۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جتنی عارضی ہے، جتنی فانی ہے، تو اس اعتبار سے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو اصل اپنا مطمع نظر اور اپنے سامنے نہ رکھے، بلکہ انسان اصل اپنے سامنے آخرت کو رکھے۔ جہاں یہ ہے نا قرآن کا آیت وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب، ساتھ آخرت کی بات ہے
کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهی الحیوان، کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ جہاں بھی یہ انداز ہے تو اس کے ساتھ آخرت کا ذکر ہے۔ تو ہمارے مقصد زندگی کے اعتبار سے ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، اس اعتبار سے دنیا سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہماری دنیا بہتر ہوگی تو ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ اس اعتبار سے دنیا آخرت کی، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس اعتبار سے تو دنیا اللہ نے کھیلتے ہوئے نہیں بنائی، اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی، اللہ نے عبث نہیں بنائی۔ اس معنی میں دنیا بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ہمارے لیے، ہم اس ایک ایک لمحہ میں اللہ کو راضی کریں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، رمضان کی راتیں کتنی قیمتی ہیں، تو انسان کو ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے تو دنیا بہت قیمتی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ لیکن اگر ایک بندہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لے، آخرت چھوڑ دے، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک کھیل ہے، اور ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ آیتیں جہاں اللہ نے دنیا کو کھیل اور تماشا قرار دیا، وہاں آخرت کے بالمقابل یہ دیکھیے، لعب و لہو و لعب، جی یہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کے بالمقابل دنیا کو عارضی اور فانی قرار دیتے ہوئے اسے کھیل قرار دیا۔ اسی طرح سورہ انعام میں ہے وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو گویا کہ اب دو قسم کی آیات ہوئیں، ایک آیات وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ دنیا کھیل نہیں ہے، یعنی وہاں مقصد کیا ہے، دنیا بے مقصد نہیں ہے، انسان دنیا میں غفلت میں زندگی گزارنے نہیں آیا، انسان نے دنیا میں محنت کر کے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے اور اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو دنیا بہت قیمتی ہے اس حوالے سے، اور دنیا کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ دنیا اور آخرت کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا تم نے دنیا میں ساری توجہ نہیں لگانی، تم نے دنیا کے فائدے نہیں اٹھانے، تم نے اپنی ساری توجہ آخرت پر رکھنی ہے۔ آخرت کے بالمقابل دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس حوالے سے دنیا کھیل ہے۔ اسی طرح فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو آخرت کے بالمقابل اگر انسان کہے کہ میں نے ساری آسائشیں دنیا میں حاصل کرنی ہے، دنیا کو جنت بنانا ہے، تو دنیا کھیل ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سمندر میں سوئی ڈالی جائے اور اس سوئی کے ساتھ جو قطرہ لگتا ہے تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی حیثیت اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ آخرت کی نعمتیں سمندر کی طرح ہیں، اور دنیا کی نعمتیں جتنی بھی زیادہ ہو جائیں، ایک انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے مالدار شخص کیوں نہ ہو جائے، تو آخرت کے مقابلے میں جس طرح سمندر میں سوئی ڈالیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو ہمیں بتایا کہ مومن کامیاب ہے، دنیا کے اندر جس کے پاس زیادہ بینک بیلنس ہے، زیادہ مال و دولت ہے، زیادہ بڑی گاڑی ہے، زیادہ بڑا محل ہے، زیادہ بڑا سٹیٹس ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج ہم نے کامیابی کا معیار بدل دیا ہے، ہمارے ہاں ہم کامیاب شخص اسے سمجھتے ہیں، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی مغربی ممالک کیوں کامیاب ہیں، ہم وجہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ کامیاب تو نہیں ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے وہ کامیاب نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے ظاہری طور پر، ان کے پاس دولت زیادہ ہے ظاہری طور پر، وہ ممکن ہے دولت ان کے لیے زیادہ آسائشیں حاصل کرنے کی بجائے ایک وبال بنی ہو اور ان کے لیے ٹینشنوں کا ذریعہ بنی ہو۔ بہرحال دولت اگر وہاں بعض ممالک میں زیادہ ہے تو یہ کہنا چاہیے ان کے پاس دولت زیادہ ہے، تو دولت زیادہ کیوں ہے،
لیکن یہ کہنا کہ وہ کامیاب ہیں اور ہم ناکام ہیں، ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں اور ان کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ مقدمہ ہی غلط ہے اگر ہم ان کو کامیاب سمجھیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آخرت سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ آخرت کے عذاب سے کون بچے گا؟ مومن، تو مومن کامیاب ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کامیابی اصل میں ایمان ہے، کامیابی اصل میں اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے، عمل صالح کا نام کامیابی ہے۔ اچھا، پھر یہاں کامیابی کے لیے مومنوں کے اللہ فرماتے ہیں مومن فلاح پائیں گے۔ کامیابی کے لیے عربی میں لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے۔ فلاح کا لغوی معنی ہے ہل چلانا، زمین میں ہل چلانے والے کو فلاح کہتے ہیں، کسان کو فلاح عربی زبان میں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ جو کامیابی ملے گی ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، تو کسان کا کام آسان نہیں ہوتا، کسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پتا مارنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ انسان کو کسان کو دھوپ کے اندر دن رات بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ فصل یا باغ وغیرہ پھل وغیرہ کی صورت میں اس کا نتیجہ پاتا ہے۔ تو مومن کو بھی فلاح کے لیے محنت کرنی ہوگی، آزمائشیں ہوں گی، آزمائشوں کا سامنا ہوگا، اور مومن کو محنت کر کے پھر کامیاب ہوگا۔ یہ کامیابی اتنی سستی نہیں ہے، یہ خواہشوں سے اور بہت جلدی سے نہیں مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تمہارے پاس وہ مثالیں نہیں آئیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تو جنت کامیابی سستی نہیں ہے، اس کی بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس، اور وہ محنت کر کے اور آزمائشوں پر پورا اتر کر بہت محنت سے وہاں حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ مومن کون لوگ ہیں، مومنوں کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نمازیں بے روح نہیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، بے نماز نہیں ہیں، نمازوں میں سستی نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، فرائض واجبات سنن شرائط وغیرہ اس کا دھیان کرتے ہیں، اوقات کا دھیان کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز بے روح نہیں پڑھتے، ان کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، یعنی جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حرکت نہیں کرتے، کبھی انسان جو ہے نا وہ سر کھجا رہا ہے، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کبھی کچھ، تو یہ خشوع خضوع کے منافی ہے۔ یا انسان جو ہے وہ ہمارے بر صغیر میں لوگ عام طور پر بہتر نماز پڑھتے ہیں، عرب ملکوں میں تو خشوع خضوع کے حوالے سے بہت ہی مسائل ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ خلیجی ممالک کی بنسبت ظاہراً ان کی نماز جو ہے اس میں سکون ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ظاہری سکون بھی کافی نہیں ہے، کیا دل بھی متوجہ ہے کہ نہیں؟ خشوع خضوع میں دونوں چیزیں شامل ہیں، جسمانی خشوع خضوع بھی، انسان بہت زیادہ حرکت نہ کرے، انسان بالکل جو ہے وہ اطمینان اور سکون سے کھڑا ہو۔ اچھا، ہمارے ہاں ویسے خشوع خضوع ہے، وہ ہاتھ وغیرہ اور حرکت وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں خشوع خضوع کے منافی کیا چیز ہے؟ ظاہری خشوع خضوع کے منافی ہمارے ہاں رکوع سجدے پورے نہیں کرتے، رکوع سجدے پورے نہ کرنا یہ بھی خشوع خضوع کے منافی ہے، بلکہ یہ اصل نماز کے منافی ہے۔ جو بندہ رکوع ہی پورا نہ کرے، نماز کے ارکان ہی پورا نہ کرے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، صحیح حدیث ہے کہ اس نے جلدی نماز پڑھی، اس نے رکوع سجدے پورے نہیں کیے، آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس آیا، نماز پڑھ کے آ کے آپ کو سلام کیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر واپس دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تمہاری نماز ہوئی نہیں۔ وہ آدمی دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے دوبارہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا دوبارہ واپس جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ پھر ہوا تو پھر اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نماز میں کیا کمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے نماز کا طریقہ بتایا، اور اس طریقے میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں جب رکوع کرنا ہے تو ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے،
پورا ایک دفعہ رکوع کرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، اور جب اٹھنا ہے ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، یہ پورا اس کو اطمینان سکون کے ساتھ تم نے اٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور پھر یہ ہر جگہ کے کچھ اذکار بھی ہیں، وہ اذکار بھی کرنے ہیں۔ تو سجدے میں جانا ہے اور ہر عضو اپنی جگہ واپس آ جائے، سجدے میں انسان ہو، پھر سجدے سے اٹھنا ہے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر ہر عضو اپنی جگہ واپس آ جائے، پھر انسان نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے۔ تو یہ سب چیزیں خشوع خضوع میں شامل ہیں۔ اور پھر میں نے ذکر کیا کہ ظاہری خشوع خضوع کے ساتھ پھر دل ساتھ لگا ہو، جس میں دل ساتھ لگا نہ ہو تو وہ نماز بھی مکمل نماز نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی اس امت میں وہ خشوع خضوع ہے۔ تو بہرحال نماز میں ظاہری طور پر خشوع خضوع ہونا چاہیے اور دل بھی ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ لغو سے منہ موڑتے ہیں۔ مومن با مقصد کام کرتے ہیں، بے مقصد کھیل کود بلا وجہ کا وہ نہیں کرتے، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، ایسے کام نہیں کرتے جن سے ٹائم ضائع ہو۔ اس لغو میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ نے ناجائز رکھی ہیں، گانا بجانا، موسیقی اور اس قسم کی خرافات یہ بھی آ جاتی ہیں۔ اور اس لغو میں اگر گانا بجانا، موسیقی، خرافات نہ بھی ہوں، بلا وجہ کا وقت ضائع کرنا، بلا وجہ کی تفریح، انسان ٹائم اپنا جو ہے وہ تفریح اور ان چیزوں میں لگا لے۔ تو مومن جو ہیں وہ لغو سے، لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ نے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی عباد الرحمن کی، والذین اذا مروا باللغو مروا کراما والذین لا یشہدون الزور۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو برے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ لغو سے گزرتے ہیں، بےہودہ کام سے گزرتے ہیں۔ بےہودہ کام سے مراد گانا بجانا اور موسیقی اور اس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور میں نے ذکر کیا کہ اس سے مراد بے مقصد کھیل کود کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ جب وہ بےہودہ کام سے گزرتے ہیں، مروا کراما، وہ پہلو بچا کر عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ اس کام میں ملوث نہیں ہوتے، وہاں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری صفت بیان فرمائی وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو نماز کا اور زکوٰۃ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو زکوٰۃ اور صدقہ کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہے۔ اس سے انسان خود بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین کے اندر۔ پھر فرمایا چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی اپنی لونڈیوں کے۔ فانہم غیر ملومین، پس ایسے لوگ ان پر ملامت نہیں ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیوی کے اور اپنی لونڈی کے۔ بیوی سے جنسی تعلق شادی کے بعد جائز ہے، اور لونڈی سے جنسی تعلق بطور لونڈی جائز ہے، شادی کے بغیر بھی جائز ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لونڈی جو ہے اس سے بھی یہ تعلق شادی کے بعد جائز ہے، نہیں، لونڈی سے یہ تعلق شادی کے بغیر بھی جائز ہے۔ تو بیوی سے، بیوی مستثنا ہے اس سے، اور لونڈی مستثنا ہے، ان سے انسان جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ آج کل غلام لونڈی کا تصور موجود نہیں ہے، تو یہ پرانے زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا مسلمان اور کافروں کا، اور اس جہاد میں کافر مرد عورت قیدی بن جاتے، تو ان مردوں عورت کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ حکمران اگر دیکھے کہ یہ نقصان دہ ہیں اور یہ دین کو نقصان پہنچائیں گے، یا ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دینا بھی جائز ہے، فدیہ لے کر، یا ان کو احسان کر کے چھوڑ دینا بھی جائز ہے، یا ان کو قیدی بنانا بھی جائز ہے، قیدی بنا لیا جائے، غلام لونڈی بنا لیا جائے۔ تو یہ وہ ان غلام لونڈی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگ ملامت زدہ نہیں ہیں جو بیوی سے یا لونڈی سے جنسی تعلق قائم کریں، یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے۔
فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو تلاش کرے اس کے علاوہ کوئی رستہ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرے، فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت یہ ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے اور ایک بنیادی طریقہ کار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھے دو جبڑوں کے درمیان زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو مومن جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اپنی زبان کی بھی اور اپنی شرمگاہ کی بھی۔ اللہ نے بیوی سے اور لونڈی سے تعلق قائم کرنے کی اجازت دی ہے، ایسے لوگ قابل مذمت نہیں ہیں۔ اور جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ جو بھی معاملہ کرے وہ ناجائز ہے، اس کے اندر زنا، لواطت اور اس قسم کے سارے معاملات آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ زنا تو نہیں کرتے باقاعدہ، لیکن زنا کے علاوہ جو ہے وہ خود لذتی میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ اپنے جنسی اعضاء سے کھیلتے ہیں، تو یہ چیز بھی منع ہے اس آیت کریمہ کی روح سے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرے، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرے، فاولئک هم العادون، ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو جو شخص بھی جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس کی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک پورا طریقہ کار رکھا ہے نکاح کا، اور دین کے اندر نکاح کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے گویا کہ وہ اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیتا ہے، آدھا دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے دین کی وہ فکر کرے۔ لیکن اگر کسی شخص میں شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، کوئی مسائل ہیں، مجبوریاں ہیں، تو پھر ایسے شخص کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مومن کی یہ بنیادی صفت ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف زنا اور ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا، اللہ نے وہ چیزیں بھی حرام قرار دی ہیں، ان چیزوں سے بھی روکا ہے جو چیزیں ہمیں اس طرف لے جائیں۔ بے پردگی، اپنی نظریں کھلی چھوڑ دینا، انسان جو ہے وہ کمپیوٹر پہ، انٹرنیٹ پہ یا ایسے ناول پڑھے جن سے جنسی ہیجان پیدا ہو، انسان ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں دیکھے، تو اسی طرح گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جانا، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اجازت کے داخل ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف زنا ہی اس سے ہی منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو چیزیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ہدایات دی ہیں، جو سورہ نور جو اس کے بعد صورت ہے اس میں وہ ہدایات موجود ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مومنوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا دھیان کرتے ہیں، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ بد عہدی نہیں کرتے، جو وہ بات کرتے ہیں بات پوری کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی امانت رکھے، کوئی ذمہ داری وہ اٹھائیں، وہ اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم پورا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ امانت میں خیانت کرے، وعدے کا پاس نہ رکھے، تو یہ حدیث مبارکہ کے مطابق نفاق کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور بعض احادیث میں چوتھی نشانی بھی بیان ہوئی ہے کہ جھگڑے میں وہ گالم گلوچ کرے، پھٹ پڑے، جھگڑے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھے اور وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ مومن کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ آخری صفت بیان ہوئی ہے مومنین کی۔ اب آپ ذرا غور کریں، نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت سے مراد ہے کہ نمازیں وقت پہ پڑھنا اور کوئی نماز ضائع نہ کرنا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو۔ تو اب اگر آپ غور کریں تو اللہ نے جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں
6-7 صفات بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی صفت بھی نماز سے متعلق ہے، نماز میں خشوع خضوع سے متعلق ہے، اور آخری صفت بھی نماز کی حفاظت سے متعلق ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان کا اور نماز کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے پھر بھی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم دینی احکامات پر عمل کر لیتے ہیں تو ہم مومن ہیں. اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر نماز کے بغیر ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان اور شرک کے درمیان فرق ہے تو نماز کا ہے، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے. اور ایک آیت کریمہ سورہ روم کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی کیا پتہ لگا کہ جو بندہ نماز قائم نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل کر کفر اور شرک میں پہنچ جاتا ہے. تو ایمان گویا کہ نماز اور کفر کے درمیان ایک فرق ہے، ایک فاصلہ ہے، اور مومن کی بنیادی شرائط میں سے نماز ہے. اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کا ایمان ہی خطرے میں ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں دل نہیں لگاتا، تو آپ دیکھیے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کی بھی بڑی سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے یہ ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے، فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. کون نمازی؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، کہ منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، اور منافق جب نماز پڑھتے ہیں، اس زمانے میں منافق نماز پڑھتے تھے اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے، منہ سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، دل سے کافر ہوتے تھے. اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے انہیں نماز پڑھنی پڑتی تھی. اللہ فرماتے ہیں جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا، تو وہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، ان کا دل لگتا ہی نہیں نماز میں. اگر وہ ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی پڑھتے ہیں، تو وہ تو دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ذکر کہاں سے ہو؟ حالانکہ نماز تو ذکر ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یعنی وہی نماز انسان کو بے حیائی اور منکر سے روکے گی جس میں اللہ کا ذکر ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو قرآن کریم تو بے نماز کی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو نماز پڑھنے والوں کی بات کرتا ہے، اور ان کے لیے یہ وعید بیان کرتا ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور تھوڑا ذکر کرتے ہیں، فرمایا یہ منافق ہیں. اور ان لوگوں کی سزا کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے، سستی کرنے والے، ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسی آیت سے 1-2 آیتیں چھوڑ کر آگے آیت ہے کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو ایمان کے نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں بعض موقعوں پر تو نماز کا نام ایمان رکھا ہے. دوسرے پارے کی ایک آیت ہے وما كان الله ليضيع ایمانکم. اللہ نے وہاں قبلے کی بات کی ہے، قبلہ کی تبدیلی کی بات کی. دوسرا پارے کا پہلا پیج، وہاں قبلہ کی تبدیلی کی بات ہے. جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحابہ کرام کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ جو نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟
اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. سب مفسرین کا کہنا ہے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کریں گے. مراد کیا ہے؟ تمہاری نماز ضائع نہیں کریں گے. نماز کو اللہ نے ایمان قرار دیا ہے، تو نماز کے بغیر ایمان کا تصور تو ہے ہی نہیں. یہ سمجھنا کہ نماز کے بغیر بھی بندہ مومن ہوتا ہے. 2 نمازیں پڑھ لے، 3 نمازیں پڑھ لے. جو بندہ 2 نمازیں پڑھتا ہے، 3 نمازیں پڑھتا ہے، 4 نمازیں پڑھتا ہے، فجر نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، عشاء نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، وہ تو پھر اللہ کے احکام پر تو عمل نہیں کر رہا. اللہ نے تو 50 نمازیں رکھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضا کرنے پر 5 کر دی. فرمایا کہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہیں 50 ہی، اجر 50 کے ہیں 5. اللہ نے تو 5 رکھی ہیں، 5 سے کم تو اللہ نے قبول ہی نہیں کی. اب جو بندہ 4 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، وہ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھتا، وہ تو جو آسان لگتا ہے اپنے دل کو وہ تو دل کی بات مان کے پڑھتا ہے. جو مشکل لگتا ہے دل کو وہ نہیں پڑھتا، تو وہ تو اللہ کی بات نہیں مان رہا. پھر تو نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اللہ نے جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں، شروع میں بھی نماز میں خشوع کی بات ہے، اور آخر میں نماز کی حفاظت کی بات ہے. اور فرمایا کہ اب جو لوگ ان صفات پر پورا اترتے ہیں اور مومن ہیں، ان کا اللہ کے ہاں اجر کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو ایک عام عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اس کا رد کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اس کے اللہ نے عقلی دلائل پیش کیے ہیں. یہاں سورہ مومنون میں کیا عقلی دلیل پیش کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا دیا محفوظ پناہ گاہ میں. انسان جو پیدا ہوتا ہے پہلے مٹی ہوتا ہے، مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. پھر انسان نطفہ سے پیدا ہوا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر انسان علقہ سے پیدا ہوا. پھر انسان مضغہ سے پیدا ہوا، یعنی مٹی سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ. نطفہ تو جو منی نکلتی ہے انسان سے، اس کو نطفہ کہتے ہیں. اور علقہ جمے ہوئے خون کو یا جو لٹک رہا ہوتا ہے رحم سے، اس کو علقہ کہتے ہیں. علقہ معلق سے ہے، جمے ہوئے خون کو بھی کہتے ہیں اور لٹکی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، کہ چونکہ یہ جو جمع ہوا خون ہوتا ہے یہ رحم مادر سے لٹک جاتا ہے، تو اس لیے اس کو علقہ کہتے ہیں. تو علقہ سے پھر مضغہ بنتا ہے. مضغہ ہے گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، جمے ہوئے خون سے وہ آگے بڑھ کر گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے. پھر اس سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کے بعد ایک نئی تخلیق بن جاتی ہے. یعنی انسان مٹی سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ. یہاں تفصیل نہیں ہے، دوسری آیات میں تفصیل ہے. یہ جو مضغہ ہے، یہ مضغہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک کو مضغہ مخلقہ کہتے ہیں، ایک کو مضغہ غیر مخلقہ کہتے ہیں. مضغہ مخلقہ وہ ہے جس سے جو آگے مزید نئی سے نئی صورت اختیار کرتا ہے، اور مضغہ غیر مخلقہ اسے کہتے ہیں کہ جو وہیں ختم ہو جاتا ہے. اب جب مضغہ بن جاتا ہے، جب مضغہ کی کیفیت میں ہوتا ہے انسان، تو انسان کی تقریباً پوری شکل و صورت بن جاتی ہے بڑی بے ڈھنگی سی ماں کے پیٹ میں. یہ تقریباً 4 مہینے کے اندر یہ صورتحال بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کی صورت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. پھر انسان جو ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے، اب دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور مضغہ کی صورت میں، مضغہ چاہے مخلقہ ہی ہو، اگر اس کو دیکھا جائے آلات وغیرہ کے ذریعے تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو مضغہ کے بعد جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے.
اب جب نیا انسان پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، پھر بچہ ہونے سے پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کر لڑکپن میں آتا ہے، لڑکپن سے پھر نوجوانی میں آتا ہے، نوجوانی سے پھر جوانی میں آتا ہے، جوانی سے پھر ادھیڑ عمری میں آتا ہے، ادھیڑ عمری سے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہونے سے بھی آگے ارذل العمر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے۔ کچھ لوگ یہ سب مرحلے طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان مرحلوں میں سے کسی ایک مرحلے میں درمیان میں ہی لڑک جاتے ہیں، کچھ لوگ درمیان میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کو ایک نئی تخلیق، ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بابرکت ہے اللہ جو سب خالقوں سے اچھا خالق ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔ ان سب مرحلے پورے کرنے کے بعد کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کوئی درمیان میں بھی مر جاتے ہیں۔ اس آیت میں واضح نہیں ہے، سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ درمیان میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس آیت کریمہ سے اللہ نے گویا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی عقلی دلیل پیش کی ہے، اور یہ اتنی زبردست دلیل ہے، ایسا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں دنیا کے اندر، ویسے اگر ہم دنیا کے اندر ایک دفعہ پیدا ہوئے ہوں تو جس نے ہمیں ایک دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ اعادہ بھی کرے گا تخلیق کا۔ تو ویسے اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پیدا نہیں کیا، دنیا میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہر لمحہ ہماری نئی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ نئی تخلیق ہوتی ہے کہ جو ہماری تخلیق کے جتنے مراحل ہیں، اللہ نے تو مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور پھر آگے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں تو یہی ہے، سورہ حج میں بچہ، پھر جوانی، بڑھاپا اور ارذل العمر، وہاں مزید مرحلے بھی بیان کیے ہیں۔ یہ 7-8 مرحلے بیان کیے ہیں۔ یہ جتنے مرحلے ہیں یہ سب مرحلے ایک نئی تخلیق ہیں، اور یہ صرف 7-8 مرحلے نہیں ہیں انسان کی زندگی میں، بلکہ آپ سمجھیے کہ ہر لمحہ ہم نئی تخلیق میں ہیں۔ آج سائنس نے دریافت کی ہے، اللہ نے تو یہ باتیں موٹے انداز میں قرآن میں پہلے بیان کر دی ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اتنے ٹریلینز سیلز ہیں، اور اتنے سیلز روزانہ مرتے ہیں، اور اتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جو ہیں وہ روزانہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہر لمحے جو ہے وہ نئی تخلیق میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہر لمحے نئی تخلیق میں نہ ہوں تو ہم بڑے کیسے ہوں، ہمیں عروج کیسے آئے، عروج کے بعد زوال کیسے آئے؟ عروج اور زوال تو زندہ چیز میں آتا ہے، جو چیز زندہ نہیں ہے اس میں تو عروج اور زوال نہیں ہوتا، جو بے جان چیز ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہم ہر لمحہ ایک نئی تخلیق میں ہوتے ہیں۔ مٹی سے نطفہ بننا یہ خود بخود نہیں بن جاتا، اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں ذرا انداز دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ نطفہ ہم نے پیدا کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی سے نطفہ ہم نے بنایا۔ یہ نطفہ مٹی سے الگ تخلیق ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نطفہ سے علقہ ہم نے پیدا کیا، یعنی نطفہ سے جو اگلا مرحلہ ہے علقہ کا، وہ نئی تخلیق ہے، اور پھر علقہ سے اگلا مرحلہ مضغہ، یہ ایک نئی تخلیق ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر مضغہ سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھنا ایک نئی تخلیق ہے، اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنا یہ ایک نئی تخلیق ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ آگے لڑکپن اور جوانی اور پھر بڑھاپا اور ارذل العمر، یہ سب نئی تخلیقیں، یہ سب مرحلے ہیں انسان کی زندگی میں، اور یہ نئی تخلیقیں۔ اب انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ انسان کی موت ہے، وہ ارذل العمر کے بعد آئے یا وہ درمیان میں کسی مرحلے میں آ جائے، انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اور پھر اس موت کے بعد دوبارہ بعث بعد الموت بھی ایک مرحلہ ہے ان مرحلوں میں سے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اگر بڑے بڑے مرحلے بنائیں 7-8 مرحلوں کا تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں مانتے بھی ہیں، ہم ان کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ جب ہم ان کو مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو آخری 2 مرحلوں کا ہم انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ آخری 2 مرحلوں کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ موت کو تو ہر بندہ مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، دہریہ بھی مانتا ہے۔ جو لوگ بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے وہ بھی موت کو تو مانتے تھے۔ موت بھی ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے۔
پھر اس موت کے بعد زندہ ہونا، یہ جس طرح پیچھے اللہ نے بڑے بڑے 7-8 مرحلے بیان کیے ہیں، یہ ایک 9واں مرحلہ ہے۔ یہ 9واں مرحلہ اتنا ہمارے لیے عجیب کیوں ہے؟ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے کافروں کی اس بات سے تو تعجب ہونا چاہیے آپ کو، کافروں کی بات بڑی ہی عجیب ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ بھی جو اللہ ایک ہی انسان میں اتنی تخلیق دکھا رہا ہے، تخلیق کے اتنے مراحل دکھا رہا ہے، وہ آخری مرحلہ اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بانس کے 2 بڑے دلائل پیش کیے ہیں۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں بعث بعد الموت کے بارے میں شک ہے تو پھر 2 دلائل بیان کیے۔ ایک تو یہی دلیل بیان کی ہے جو یہاں تفصیل سے اللہ نے بیان کی ہے، دوسری دلیل وہاں پھر مٹی کی بیان کی ہے کہ مٹی بنجر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، مٹی زندہ ہو جاتی ہے۔ جو اللہ بنجر مٹی کو زندہ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر انسان آپ دیکھیے یہ جو مرحلے ہیں یہاں تو ان مرحلوں کا ذکر ہے، اسی زندگی کے اندر انسان مرتا بھی ہے، زندہ بھی ہوتا ہے، اور روزانہ انسان سوتا ہے، سونا بھی ایک موت ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ انسانوں کو فوت کرتے ہیں ان کی موت کے وقت، اور ابھی جن کی موت کا وقت نہیں ہوتا اللہ ان کو بھی موت دے دیتے ہیں ان کی نیند میں۔ فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری، جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں، روح واپس نہیں بھیجتے۔ ویرسل الاخری، اور ابھی جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا اللہ ان کی روح کو دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ ان کی روح جسم میں چلی جاتی ہے، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم روزانہ سوتے ہیں اور پھر جاگتے ہیں، یا خود نہیں ہم سوتے اور جاگتے، اللہ ہمیں مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں، تو وہ اللہ ہمیں حقیقی موت کے بعد کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ موت اور موت کے بعد کی زندگی بھی انہی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ نے اس آیت کریمہ سے پیچھے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، تو ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اب اس وقت تو وہ انبیاء موجود نہیں ہیں، تو یہ خطاب کن انبیاء کو ہے؟ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ گویا کہ اللہ نے جو احکامات پرانے انبیاء کو ان کی کتابوں میں دیے تھے، ان کی شریعت میں دیے تھے، اللہ نے وہی حکم تاکید کے لیے قرآن میں بھی بیان کر دیے ہیں۔ قرآن کریم پرانی کتابوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب پچھلی کتابوں سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ جب یہود و نصارہ کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی قرآن کریم، جو ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن کریم پچھلی کتابوں کی سب کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور پچھلی سب کتابوں پر نگہبان بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور پچھلی کتابوں پر نگہبان بھی ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو تحریفات ہوئی ہیں یہ بتاتا ہے کیا تحریفات ہوئی ہیں، کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ پچھلی کتابوں کا ناسخ بھی ہے بہت سے احکامات کا۔ تو گویا کہ پچھلی شریعتوں میں جو رسولوں کو اللہ نے احکامات دیے تھے، ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا، ہر رسول کو یہ حکم تھا کہ تم نے پاکیزہ چیزوں سے کھانا ہے، اور یہی حکم اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور جو حکم رسولوں کو ہے وہ حکم بالتبع ان کی امت کو بھی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے احکامات ہیں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، اے نبی
جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو پھر ان کو عدت کے لیے طلاق دو اور اس عدت کو شمار کرو. تو اب یہاں حکم نبی کو ہے، مراد نبی اور نبی کی امت دونوں ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں. نبی تو اللہ سے ڈرتے تھے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرتے تھے. گویا کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کی امت مراد ہے. تو بہت سے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے، وہ در حقیقت آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو دیے جاتے تھے. اب حکم امت کو ہے تو خطاب نبی کو کرنے سے مقصد کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے اس حکم کی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ یہ حکم تو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہے. اب یہ حکم اللہ نے رسولوں کو دیا اور یہی حکم مومنوں کو بھی ہے. یہی حکم قرآن کریم کا مطالعہ کریں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں سے رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا. سورہ انعام میں یہ آیت ہے. وہی حکم جو اللہ نے یہاں رسولوں کو دیا ہے، وہی حکم اللہ نے قرآن کریم کے دیگر مقامات پہ ایمان والوں کو بھی دیا ہے. لیکن جب یہ حکم رسولوں کے لیے اللہ بیان فرماتے ہیں تو اس حکم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے پاکیزہ چیزیں کھانا. یہ ایک ایسا حکم ہے جو نبیوں کو اللہ نے حکم دیا تھا. یہ نبیوں کا فعل ہے، نبیوں کا عمل ہے. پاکیزہ رزق کھانا، پاکیزہ کھانا، حلال کمائی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، نبوی عمل ہے. جیسے کسی کو ترغیب دینی ہو نا مسجد کے حوالے سے اور مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، مسجد کی صفائی اور مسجد کے دھیان رکھنے کے حوالے سے، تو کہا جائے کہ دیکھو جی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو اللہ نے حکم دیا مسجد کو پاک رکھو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. تو اس سے مسجد کو پاک رکھنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اب قرآن کریم میں اس حکم کو بیان کرنے کا ورنہ مقصد کیا ہے کہ جی ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو مسجد کو پاک رکھنے کا حکم دیا تھا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. امت کو بتانا مقصود ہے، مسلمانوں کو بتانا مقصود ہے. یہ نبوی عمل ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، ہلکا عمل نہیں ہے، اس کو ہلکا عمل نہ سمجھو. تو یہ پاکیزہ کمائی یہ نبوی عمل ہے. سب رسولوں کو اللہ کا حکم تھا. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اے لوگوں اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتے. اللہ خود بھی پاک ہیں. اب اللہ پاک صدقہ ہی قبول کریں گے. اللہ پاک، تم پاک کھاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری دعائیں قبول کریں گے. کسی کے پیٹ میں ناپاک لقمہ جائے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ تو ناپاک نہیں ہے، اللہ تو پاک ہیں. اللہ پاک ہیں تو اللہ پاک کو ہی قبول کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے مومنوں کو وہ حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا. یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہاں اللہ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم رسولوں کو دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی. یعنی یہی حکم اللہ نے مومنوں کو بھی دیا ہے، یہی حکم اللہ نے رسولوں کو بھی دیا ہے. تو اس سے اس حکم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. تو پاکیزہ کھانا یہ بہت بڑا عمل ہے، نبوی عمل ہے اور اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، کپڑے بھی اس کے گندے ہیں لمبے سفر کی وجہ سے، لیکن وہ اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب وہ بیت اللہ جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ محنت کر کے لمبا سفر کر کے خلوص کے ساتھ یہ گیا ہے بیت اللہ، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، کپڑے بھی اس کے کوئی بہت زیادہ اب صاف نہیں ہیں لمبے سفر کی وجہ سے. دعا قبول ہونے کے سارے لوازمات پورے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہاتھ پھیلا کر یا رب کہتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام. اس کا کھانا حرام کا تھا، پینا اس کا حرام کا تھا. وَمَلْبَسُهُ حرام. اس کا لباس حرام کا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرام. اس کی غذا حرام کی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. دعا قبول ہونے کے سارے لوازمات پورے ہیں لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور اللہ پاک قبول کرتے ہیں. اللہ پاک عمل قبول کرتے ہیں. پاک کھائے انسان، اللہ اس کا عمل قبول کرتے ہیں، اس کی اللہ دعا قبول کرتے ہیں. پاک لباس پہنے پاک کمائی سے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو نیک عمل کرنے کی تو اہمیت آپ کے سامنے واضح ہے، لیکن کلوا من الطیبات اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا کو اکٹھا ذکر کرنے سے کیا مقصود ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اس میں بہت گہرا نقطہ ہے کہ انسان کو عمل صالح کی توفیق ملتی ہی تب ہے جب انسان پاکیزہ کھائے تو۔ جو انسان پاکیزہ کھاتا نہیں اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، اس کے لیے نیک عمل پہاڑ بن جاتا ہے، وہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اگر نیک عمل کرے تو قبول نہیں ہے، اس کو نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ دیکھیے ایک بندہ اگر اللہ کو ناراض کیا ہے، اس نے حرام کھا کر توبہ کر کے اللہ سے گناہ معاف کروا سکتا ہے اور پھر توبہ کر کے نیک عمل کر سکتا ہے۔ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق کہاں سے ملے؟ توبہ کی توفیق اللہ دیں گے تو توبہ کرے گا نا۔ اگر اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیں، اگر اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جائیں تو کون توبہ کر سکتا ہے؟ کوئی توبہ نہیں کر سکتا۔ تو عمل صالح کو پاکیزہ کمائی کے ساتھ، پاکیزہ کھانے کے ساتھ ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ پاکیزہ کھانے سے عمل صالح کی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ میں نے ذکر کیا پیچھے بہت سارے رسولوں کا ذکر ہے، میں نے اختصار کرتے ہوئے چھوڑ دیا اس کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب تمہاری امت ہے، یہ جو سب رسول ہیں اے لوگوں یہ سب ایک ہی امت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم اور تمہارے نبی الگ امت ہیں، حضرت عیسیٰ اور ان کی امتی الگ امت ہیں، حضرت موسیٰ ان کی امتی الگ امت ہیں، الگ دین ہے، حضرت ابراہیم ان کے امتی الگ کوئی امت و کوئی دین ہے، حضرت نوح ان کے امتی الگ ہیں، نہیں، یہ سب ایک ہی امت ہے۔ نبی ہوں یا ان کے امتی ہوں، سارے نبی ہوں، سارے رسول ہوں، ان کے امتی ہوں، یہ سب کے سب ایک ہی امت ہے۔ کون سی امت ہیں؟ یہ سب توحید والی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، میں تم سب کا رب ہوں، مجھے سے ڈرو۔ یہ سب کا دین ایک ہی دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی دین اسلام کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ہمارا دین ہے، پچھلے انبیاء کا دین کچھ اور تھا، نہیں، پچھلے انبیاء کا دین بھی دین اسلام ہی تھا۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے وہ دین اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے اللہ فرماتے ہیں اسے قبول ہی نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اپنے دین کا نام اسلام چھوڑ کر یہودیت رکھ لیا، عیسائیت، مسیحیت رکھ لیا، اللہ کے ہاں تو کوئی یہودیت، عیسائیت، کوئی دین کا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے تو حضرت موسیٰ کو اسلام دے کر بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ کو اسلام دے کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات ہم نے نازل کی، تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، ہم نے تورات نازل کی، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، تمام مسلمان نبی اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے یہودیوں کے لیے۔ تمام نبی یحکم بها النبیون الذین اسلموا، تمام وہ نبی جو مسلمان تھے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ یہ کن نبیوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان نبیوں کی بات ہو رہی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے، اللہ کو پتہ ہے وہ کتنے نبی تھے، وہ سارے کے سارے نبی مسلمان تھے اور وہ تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے یہودیوں کے لیے کوئی یہودیت الگ دین نہیں ہے، ان کے دین کا نام دین اسلام ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، قرآن کریم اللہ نے ذکر کیا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تھی، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ نے اپنی امت اپنے لوگوں سے کفر محسوس کیا تو حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، میرا کون مددگار ہوگا اللہ کے دین میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ بن جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ حضرت ابراہیم اور ان کی پوری جو امت ہے وہ جو نیک امت ہے، اور حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے سارے نبی سب مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے اسی کی دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں بھی مسلمان اولاد بنا دے۔ سارے نبی مسلمان تھے، اسی کی وصیت حضرت ابراہیم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی دین تھا، تمام لوگ ایک ہی امت ہیں۔
گڑبڑ وہ کرتے ہیں جو اس امت سے الگ ہو جاتے ہیں، جو اس سیدھے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ تفرقے میں پڑ جاتے ہیں۔ جو اصل دین پر رہے وہ حضرت آدم سے لے کر وہ آج تک بنیادی دین ایک ہی ہے، چھوٹے چھوٹے احکامات کچھ فرق ہو گئے ہوں الگ بات ہے، شریعتیں فرق ہو گئی ہوں الگ بات ہے۔ حدیث مبارکہ ہے تمام انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ اللاتی بھائی اسے کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو۔ دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ، صحیح حدیث ہے، ان کا دین ایک ہے اور ان کی مائیں فرق ہیں۔ کیا مطلب؟ نسب میں اصل اہمیت باپ کی ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کو گویا کہ باپ ایک ہے، گویا کہ ان کے بنیادی دین کے احکامات ایک ہیں، اور حدیث میں آگے اضافہ ہے دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے۔ فرمایا امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں فرق ہیں، یعنی ماں کی حیثیت نسب میں ذیلی ہوتی ہے، تو گویا کہ جو دین کے ذیلی احکامات ہیں، فروعی احکام ہیں، ان میں فرق ہو سکتا ہے، شریعتوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ دین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک تھا۔ اب جو اس دین سے، اس توحید سے، اس اسلام سے، اس کتاب و سنت سے بے رغبتی کرے گا، سائڈ پہ ہوگا، تو وہ فرقہ بن جائے گا، چاہے زیادہ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، بس انہوں نے ٹکڑے کر لیا اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے کر کے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت تھی، اب کچھ لوگ اس امت سے ٹکڑوں میں بٹتے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ فرقے باز لوگ ہیں، تفرقہ باز لوگ ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس رستے کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے رستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے تمہیں تفرقے میں لے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو تفرقے میں ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اے نبی ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ فرقے میں بٹ جاتے ہیں، جو لوگ اس دین کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو کتاب و سنت میں موجود ہے، جو اس کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے چل کر، امتیوں کے پیچھے چل کر، کتاب و سنت کے سری خلاف کسی امتی کا قول ہے وہ لے لیتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ نے کہا ہے، ہمارے امام نے کہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ وہ امام کی بات کی تعویل نہیں کرے گا، وہ قرآن اور حدیث کی تعویل کر دے گا، وہ اپنی امام کی باتیں چھوڑے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا۔ یہ لوگ فرقے میں بٹ گئے ہیں۔ جو فرقہ میں بٹ جائے نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ بعض علماء یہ مشرکین کو نماز کے ساتھ ملاتے ہیں، بعض اس کو آگے سے ملاتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کن لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو فرقے میں بانٹ لیا، گروہوں میں بانٹ گیا۔ اب جب لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، اب پھر ان کے سامنے کتاب و سنت کی اہمیت نہیں رہ جاتی، پھر ان کے سامنے اپنے مذہب کی، اپنے بزرگوں کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہے۔ اگر اس کے پاس آیتیں نہیں ہیں، حدیثیں نہیں ہیں، اس کے موقف کے دلائل، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا، ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا، حالانکہ سارے ائمہ، سارے بزرگ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرنے نہیں آئے، ہم کتاب و سنت سے اپنے مسئلے اخذ کرتے ہیں، ہم نے اجتہاد کیا ہے، ہمارے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہماری بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے، ہماری بات کو چھوڑ دو، کتاب و سنت کو اپنا لو۔ تمام ائمہ کرام یہ کہہ کے گئے ہیں، وہ تو بری و ذمہ ہو کے گئے ہیں، وہ تو سب کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، وہ سب اسی امت واحدہ کا حصہ تھے۔ اب اس امت واحدہ سے جس نے الگ ہونا ہے وہ الگ ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ آپ نے علی بھائی آنا ہے؟ نہیں کیا، چلیں۔ اس کے بعد سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت ہر شخص کی ایک حسرت، ایک خواہش ہوتی ہے، خاص طور پہ کافروں کی۔ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں۔
یعنی جب کسی انسان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے کہ تمہارے پاس مہلت ہے، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، نیک عمل کر لو، انسان اس مہلت سے تو فائدہ نہ اٹھائے، اور جب مہلت ختم ہو جائے، جب موت آ جائے، اب اس وقت اللہ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں نیک عمل کروں جو میں چھوڑ آیا ہوں، میں زندگی میں نیک عمل نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے اب نیک عمل کرنے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی لمبی عمر دی تھی تمہیں، اتنی تمہیں لمبی مہلت دی تھی، اس میں تو تم اپنی اصلاح نہیں کر سکے، اس میں تو تم نیک عمل نہیں کر سکے، اب تم نے موت کے وقت ہی تمہیں اب یہ خواہش ہے، تم نے موت کے وقت ہی نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے یہاں قانون ہے کہ قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، اللہ نے ایک وعدہ مقرر کر دیا ہے، وہ وعدہ مقرر کرنے سے پہلے ڈھیل ہے، لمبی ڈھیل ہے، کسی کی 20 سال کی ہو سکتی ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 70-80 سال، کسی کی 100 سال، لمبی ڈھیل ہے۔ لیکن جب وہ میعاد آ جاتا ہے لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، پھر ایک لمحہ تاخیر نہیں ہو سکتی، ایک لمحہ جلدی نہیں ہو سکتی، پھر ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی موقعوں پر ذکر کیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جب تمہیں موت آ جائے، اور موت آنے پر پھر تم میں سے کوئی شخص کہے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میرے پاس بڑا مال پڑا ہے، اے اللہ بس تھوڑی سی مہلت چاہیے کہ میں وہ مال خرچ کر رہا ہوں اور میں نیک بندہ بن جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیں گے، ایک لمحہ کی مہلت بھی نہیں دیں گے جب اس کی اجل آ گئی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے۔ اللہ نے انسان کو مہلت دی ہے، انسان اس مہلت سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دھاڑے مار مار کے اللہ کے سامنے روئیں گے، التجائی کریں گے اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، سورہ فاتر آیت نمبر 37، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں چیخیں مار رہے ہوں گے کافر لوگ، کیا کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے جہنم سے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، اس کے علاوہ جو ہم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ کافر کہیں گے اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر ایک دفعہ دوبارہ مہلت دے دے، ہم دنیا میں جائیں اور دنیا میں جا کر ہم جو غلط کام کرتے رہے ہیں ہم وہ کام کرنے کی بجائے نیک عمل کریں۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس نے نصیحت پکڑنی تھی وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا۔ ہم نے تمہیں مہلت دی تھی، تمہیں عمر دی تھی لمبی، تم نے اس مہلت میں فائدہ اٹھانا تھا، اس میں تو تم غفلت میں زندگی گزارتے رہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اس میں تم غفلت میں زندگی گزارتے رہے، اب تم کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ مہلت دیں، اب مہلت نہیں مل سکتی۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ ہیں وہ جہنم میں جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اللہ ہماری تو پکار سن نہیں رہے، تم ہمارے بہاف پر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایک دن عذاب ہلکا کر دے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، کافر لوگ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے ہماری تو اللہ سنتے نہیں ہیں، تم پکارو اللہ کو، یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ چلو ہمیں جہنم سے نہ نکالے لیکن اللہ اس عذاب کو ایک دن ہلکا کر دے۔ تو آگے سے کیا کہیں گے؟ قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول روشن نشانیاں نہیں لائے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ تو لائے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا فادعوا، وہ کہیں گے پھر تم خود ہی پکارو، ہم نہیں پکار سکتے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور اللہ فرماتے ہیں کافروں کی پکار وہ ضائع ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر تنگ آ کر کافر کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ کہیں گے اے مالک، مالک جہنم کے دروغے کا نام ہے جو سب سے بڑا دروغہ ہے جہنم کا، تو جہنمی کہیں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے دعا کر کے ہمیں وہ ختم ہی کر دے، ہمارا قصہ ہی تمام کر دے، ہم سے عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ قال انکم ماکثون،
تو جواب ملے گا تم تو ہمیشہ اب اس جہنم میں رہنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. ہم تمہارے پاس حق لائے تھے, دنیا میں حق آیا تھا تمہارے پاس, لیکن تم اس حق کو ناپسند کرتے رہے, اب تمہاری سنوائی نہیں ہوگی. تو یہاں اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ ہر کافر مرتے وقت تمنا کرے گا کاش کہ مجھے مہلت مل جائے, اور وہ کیا کہے گا, یہ نہیں کہے گا کاش کہ مجھے مہلت مل جائے, میں تھوڑا سا ایک محل تھا دوسرا محل بھی بناؤں, کم بینک بیلنس تھا تھوڑا سا بینک بیلنس بڑھاؤں, یہ نہیں کہے گا. وہ کہے گا کاش کہ مجھے مہلت مل جائے, میں نیک عمل کر رہا ہوں. پتہ لگا اصل اہمیت نیک عمل کی ہے, لیکن یہ دنیا میں انسان بھول جاتا ہے. شیطان نے انسان کو دھوکے میں مبتلا کیا, اور اس اہمیت کا انسان کو پتہ لگے گا مرتے وقت انسان کے سامنے جو ہے وہ نیک عمل کی اہمیت ظاہر ہوگی. کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے حوالے سے ہے کہ سعید بن مسیب کے حوالے سے ہے, نام بھول گیا, کہتے ہیں کہ کسی جنازے پر موجود تھے تو اپنے ساتھ والے شخص سے کہنے لگے کہ یہ جس بندے کو ہم دفنا رہے ہیں اس وقت اس بندے کی کیا تمنا ہوگی. وہ کہنے لگا ساتھ والا شخص کہ اس کی تمنا ہوگی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے, میں کوئی قرآن پڑھ لوں, کوئی نمازیں اور پڑھ لوں, کوئی روزہ رکھ لوں, کوئی صدقہ کر لوں, کوئی نیک عمل کر لوں. تو وہ حضرت حسن بصری تھے جو بھی تھے, وہ کہنے لگے کہ اس کی یہ تمنا ہوگی, اب اس کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی, لیکن ہم زندہ ہیں, ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں, ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے, ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے موت کے وقت, قبر میں, آخرت میں جو ہمارے ساتھ گزرے گی, اللہ نے اس کی منظر کشی پہلے کر دی ہے دنیا کے اندر. اللہ نے وہ مستقبل کے واقعات ہمیں دنیا کے اندر پہلے دکھا دیے ہیں قرآن کی صورت میں. گویا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں یہ نصیحت ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کر لو. اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر اس کا وبال تمہیں بھگتنا ہوگا, اور پھر وہاں ہر بندہ تمنا کرے گا لیکن پھر اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت قرآن کریم کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی دعا کرتے ہیں لمبی, کیا کرتے ہیں وہ؟ دعا کرنی ہو. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح